الرحمن الرحیم ان النفس لامارۃ بالسوء صدق اللہ مولانا العظیم۔ اللہ پاک کا شکر ہے کہ اس کی توفیق اور عنایت اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے نالین پاک کے تصدق سے ہم اس بابرکت محفل میں حاضر ہیں، اور کمال احسان ہے اس کی ذات کا کہ وہ ہمیں بار بار اپنا اور اپنے محبوب کا ذکر کرنے کی توفیق عطا فرماتا ہے۔ جو آیت کریمہ میں نے تلاوت کی سورۃ یوسف میں آیت نمبر 53، ان النفس لامارۃ بالسوء، کہ بے شک نفس تو بہت ہی برائی کی ترغیب دینے والا ہے، گھسیٹ کر برائی کی طرف لے کے جانے والا ہے، برائی کی طرف راغب کرنے والا ہے۔ اللہ پاک نے انسان کو پیدا فرمایا تو چند چیزیں اس کے ساتھ اس کے جسم میں ودیعت کی۔ ایک یہ جسم جو گوشت پوشت کا ہے، جو ہمیں نظر آتا ہے، ایک اس کے اندر اللہ پاک نے روح کو ودیعت کیا، جس کے بارے میں اس نے کہا کہ وہ میرا حکم ہے، امر ہے۔ ایک قلب کو ودیعت کیا، قلب روحانی کو، اور ایک بزرگوں کے ہاں مثال کو بنایا، یعنی انسان کے جسم کے اندر یا باہر ایک نور کا ایک جسم بنایا، اور ایک نفس کو ساتھ لگایا۔ تو ہم کچھ سلسلے وار گفتگو کریں گے اور یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ نفس کیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے، اس کی اقسام کیا ہیں۔ یا کچھ بزرگوں نے فرمایا کہ اس کی مختلف حالتیں ہیں، کچھ نے کہا کہ اس کی مختلف قسمیں ہیں۔ اور عام لوگوں کے نزدیک تو شاید یہ معلوم نہیں ہے، بہت کم ہے کہ نفس کی کیا حقیقت ہے، نفس ہے کیا۔ جو آیت کریمہ میں نے تلاوت کی، اللہ پاک نے فرمایا کہ بے شک نفس جو ہے وہ برائی کی طرف گھسیٹ کر لے کر جاتا ہے۔ تو عام انسانوں میں، جو عام حالات میں جو نفس ہے، اسے نفس امارہ کا ذکر کا تذکرہ کا نام دیا گیا ہے کہ وہ نفس امارہ ہے۔ اور پھر اس کی مختلف حالتیں ہیں یا اس کی مختلف قسمیں ہیں۔ نفس امارہ کے بعد نفس لوامہ ہے، نفس ملہمہ ہے، نفس مطمئنہ ہے، نفس راضیہ ہے، نفس مرضیہ ہے، اور نفس کاملہ ہے۔ اور ایک آیت مبارکہ میں اللہ کا پاک نے فرمایا کہ قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا، کہ فلاح پا گیا وہ شخص جس نے اپنے نفس کا تزکیہ کیا، یعنی نفس امارہ کو پاک کر لیا، اور نامراد ہوا وہ جس نے اس کو خاک میں ملایا یا اس کی پیروی کی۔ اور ایک مرتبہ صحابہ کرام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک غزوے سے تشریف لائے، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہم جہاد اصغر سے اب جہاد اکبر کی طرف جا رہے ہیں۔ تو صحابہ کرام پریشان ہو گئے کہ ابھی جہاد کر کے آئے ہیں، کتنے دنوں کی مسافت ہے، کتنا مشکل اور کٹھن اس دور کے حالات تھے اس کے مطابق۔ تو پوچھا یا رسول اللہ، ابھی تو ہم جہاد کر کے آئے ہیں اور یہ آپ کہہ رہے ہیں چھوٹا جہاد ہے، اور اس سے بڑے جہاد کی طرف جانا، تو وہ کیا ہے؟ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنے نفس کے خلاف جہاد اکبر ہے، نفس امارہ کے خلاف جو جہاد ہے وہ جہاد اکبر ہے۔ اور ایک مرتبہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجاہد وہ ہے جو اپنے نفس امارہ کے خلاف جہاد کرتا ہے۔
مجاہد وہ ہے جو اپنے نفس امارہ کے خلاف جہاد کرتا ہے۔ اور ایک حدیث مبارکہ میں آپ نے ارشاد فرمایا کہ جس نے اپنے نفس کو پہچانا اس نے اپنے رب کو پہچانا۔ تو اس کی حقیقت، نفس کی حقیقت اس حدیث مبارکہ کی روشنی میں ہی اگر محض سمجھ لی جائے یا سمجھنے کی کوشش کی جائے کہ جس نے اپنے نفس کو پہچانا اس نے اپنے رب کو پہچانا۔ حقیقت میں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے اندر ہمارا ذہن سوچتا ہے، ذہن جو ہے اس میں وسوسے آتے ہیں یا ہم اس کو سنتے ہیں۔ بات حقیقت میں یہ ہے کہ ہمارا نفس جو نفس امارہ ہے وہ مستقل اندر سے ذہن کو پیغام دیتا رہتا ہے۔ اب انسان کے جسم کے اندر ہی اللہ پاک نے کچھ قوتیں نیکی کی رکھی ہیں اور کچھ بدی کی رکھی ہیں۔ اب اندر سے جو بدی کی قوت ہے وہ نفس امارہ کی قوت ہے، اور سمجھنا یہ ہے کہ یہ نفس ہے کیا، اس کی حقیقت کیا ہے، کس طرح یہ وسوسے دیتا ہے اور کون کون سے وسوسے دیتا ہے، کون کون سی برائی کی طرف مائل کرتا ہے، کس طرح ان سے بچا جا سکتا ہے اور اگلے نفسوں کی طرف ترقی کی جا سکتی ہے۔ اور جیسے میں نے بتایا کہ ایک انسان کے اندر اللہ پاک نے قلب رکھا ہے، روحانی قلب، اور کس طرح یہ وسوسے دے کر انسان کے خیالات کو پرگندہ کر کر وہ جو انسان کا قلب ہے، روحانی قلب ہے، اس کے اوپر یہ قبضہ کرتا ہے اور اس کو پھر ناپاک کرتا ہے اور اس کو پھر پلید اور سیاہ کرتا ہے، اور انسان پھر گناہوں کی دلدل میں دھنستا چلا جاتا ہے۔ تو نفس جو نفس امارہ ہے، اور حقیقت میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو جہاد بڑا جہاد ہے وہ اپنے نفس امارہ کے خلاف ہے، اپنے اندر کی جو برائیاں ہیں ان کے ساتھ لڑنا جو ہے یہ سب سے بڑا جہاد ہے۔ نفس امارہ کی جو خواستیں ہیں ان کے ساتھ پنجہ آزمائی کرنا سب سے بڑا جہاد ہے۔ اب جو نفس امارہ ہے وہ انسان کو مختلف ہیلوں بہانوں سے اس کے ذہن کو برائی کی طرف مائل کرتا ہے، اور اس کی خصلتوں میں غصہ ہے، حسد ہے، حسد کا حملہ کرتا ہے، غیبت کا حملہ کرتا ہے، تکبر کی طرف مائل کرتا ہے، شہوت کی طرف مائل کرتا ہے، دنیا کی محبت کی طرف مائل کرتا ہے، دنیا کی رغبت کی طرف مائل کرتا ہے۔ اب یہ سارا کچھ اگر ہم غور سے فکر کریں کہ ہمارے اندر سے ایک چیز ہوتی ہے جو ہمیں وسوسہ دیتی ہے اور ہم اس کو سنتے ہیں، حقیقت میں ہم اس کی بات سن رہے ہوتے ہیں اور اس کے اوپر اس کی پیروی کر رہے ہوتے ہیں۔ حضرت ابو باجید بسطامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک مرید ایک مرتبہ آپ کے پاس آیا، اس نے کہا کہ حضرت میرا نفس مجھے بہت تنگ کرتا ہے، بہت وسوسے دیتا ہے۔ تو آپ نے کشف کیا، اس کے نفس سے پوچھا کہ بھئی تم کیوں تنگ کرتے ہو، کیوں وسوسے دیتے ہو؟ اس نے کہا حضور میری تو کوئی مجال نہیں، میں تو اس کو تنگ نہیں کرتا ہوں، میں اس کو ایک بات سناتا ہوں یہ میری بات سنتا ہے، میں اس کو اور سناتا ہوں یہ سنتا چلا جاتا ہے، حضور یہ میری باتیں سنتا چلا جاتا ہے، میں سناتا چلا جاتا ہوں، یہ میری بات نہ سنے میں نہ سناؤں، اگر یہ سنتا ہے تو میں سناتا ہوں، اور اگر یہ کہہ دے میں نے نہیں سنی حضور میں نہیں سناؤں گا۔ اب اگر ہم اپنے گریمان میں جھانکیں تو ہوتا یہی ہے کہ ہم ذہن میں خیالی پلاؤ پکاتے ہیں، کوئی باہر سے آ کے ہمیں برائی کی طرف راغب نہیں کرتا، لمبی امیدیں نہیں دیتا، وسوسے نہیں ڈالتا، اندر سے وہ جو نفس ہے وہ بول رہا ہوتا ہے، وہ ترغیبات دے رہا ہوتا ہے۔ اور جیسا کہ حضرت باجید بسطامی کے مرید سے یہ جو انہوں نے منقول کیا کہ ہم اس نفس کی بات سننا شروع کر دیتے ہیں بیٹھ کر اپنے اندر سے وہ جو وسوسہ ہے، اور وہ سناتا جاتا ہے۔ اور ایک بزرگ نے فرمایا کہ نفس امارہ جو ہے یہ ایک ایسا گھوڑا ہے، ایک ایسا گھوڑا ہے کہ جس کے اوپر اگر کوئی شخص سواری کرے گا اور اس کے اوپر سواری کرتا ہوا یہ جو گھوڑا ہے وہ اس کو سیدھا جہنم میں لے جائے گا۔ کوئی شخص اگر نفس امارہ کے گھوڑے پر سواری کرے گا تو وہ گھوڑا جو ہے اس کو سیدھا جہنم میں لے جائے گا۔
اب دوستو دیکھنا اور سوچنا یہ ہے کہ ہماری روزمرہ کی زندگی میں، ہمارے معمولات میں اس نفس امارہ کا عمل دخل کیا ہے؟ حقیقت میں سارے کا سارا اسی کا عمل دخل ہے۔ جتنی بھی برائیاں ہمارے اندر سے جنم لیتی ہیں وہ حقیقت میں نفس امارہ کی طرف سے وسوسے ہیں۔ کوئی شخص بھی خود یہ نہیں چاہتا کہ وہ جہنم میں چلا جائے، کوئی شخص، مگر اپنے نفس کی بات ہم سنتے ہیں اور سن کے اس پر عمل کرتے ہیں، نفس امارہ کی، اور پھر جو جہنم کا راستہ ہموار ہوتا چلا جاتا ہے۔ تو